اسلام تیرے دل میں جو چبھتا تھا بار بار، اسلام تیرے دل میں جو چبھتا تھا بار بار، کاٹا تھا وہ یزید نکالا، کاٹا تھا وہ یزید نکالا، حسین نے دینے خدا کو شفا نہیں ہوتی، وہ نماز عشق حسینی نہ ٹالیے کل پر، نماز عشق حسینی نہ ٹالیے وہ نماز ہے جس کی قضا نہیں ہوتی، اندھیری حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی النبی المکری النبی القرشی الہاشمی الطاہر، مولانا و مقتدانا و ناصرنا و حاکمنا مولانا بالقاسم الطاهرين المعصومين المظلومين بالرسول الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. دائمة على آدائهم وقدرتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان من شيء مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. ارشاد خداوند متعال ہوتا ہے. سورہ انسان، سورہ حقیقت، سورہ بحر نام ہے.
اپنے ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں آیا ہے جب وہ قابل ذکر بھی نہیں. پھر ہم نے انسان کو ایک ملے جلے پانی کے قطرے سے خلق کیا. ہم نے اس کو سننے والا بنایا, دیکھنے والا بنایا. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا, چاہے وہ شکرانے نعمت کر دے چاہے تو کفرانے نعمت. اللہ تعالیٰ نے آزمائش قرار دیا ہے اس دنیا کو انسان کے. دنیا انسان کے لیے آزمائش گاہ ہے, امتحان گاہ ہے, مسافر خانہ ہے, ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. موت انسان کو اس دنیا سے جدا کر دے گی, الگ کر دے گی. اچھا جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو موت ہے, آخر سوال یہ ہوتا ہے موت ہے کس چیز کا نام؟ تو موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے, نابودی کا نام موت نہیں ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہے. ہم اور آپ ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی زیارت کر دے, مولا علی کی زیارت کر دے, شہزادی زہرا کی زیارت سے نصیب ہو جائے. لیکن زندگی جو بیچ میں آ جاتی ہے یہ ہمیں اس زیارت سے محروم کر دیتی ہے. اور ادھر انسان کی آنکھ بند ہوئی, ادھر رسول اللہ ملنے چلے آ رہے ہیں, مولا علی ملنے چلے آ رہے ہیں. یعنی وہ رابطہ کہ جو زندگی کی بنیاد پر ٹوٹ گیا تھا, موت نے دوبارہ اس رابطے کو جوڑ دیا, رشتے کو جوڑ دیا. تو موت کوئی بری شے کا نام نہیں ہے. انسان کو اللہ نے وجود بخشا ہے. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو بظاہر اس دنیا میں انسان تین چیزوں کو لے کر آتا ہے. جیسے ایک بچے نے دنیا میں قدم رکھا, تین چیزیں فوراً لے کر آتا ہے, ایک رشتہ, ایک جسم اور ایک روح. ادھر بچہ پیدا ہوا, خود بخود ایک اس کا باپ ہو گیا, ماں ہو گئی, پھوپھا ہو گیا, اگر اس کا بھائی وغیرہ ہے اس کی ماں کا تو ماموں ہو گیا. رشتے لے کر آتا ہے بچہ پیدا ہوتے ہی. تین چیزیں لے کر آتا ہے, ایک رشتہ, ایک جسم, ایک روح. اور کریں تین چیزیں انسان لے کر آتا ہے. رشتہ, یہ رشتہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بندہ لے کر آتا ہے. جیسے اس دنیا میں اس نے قدم رکھا, یہ تین رشتے, یہ رشتہ جو ہے لے کر آتا ہے. ایک وہ رشتہ ہے جو ہم اس دنیا میں آنے کے بعد بناتے ہیں, جسے رشتہ زوجیت کہتے ہیں. اور رشتہ زوجیت وہ رشتہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. ہم آ کر اس رشتہ زوجیت کو یہاں پر قائم کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ اور جوڑے جو ہے آسمان میں بنتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے میرے دل. تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب رشتے آسمان میں بنتے ہیں, جوڑے آسمان میں بنتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. جملہ سنیے گا, اگر رشتہ اور جوڑے آسمان پہ بنتے ہوتے تو یہ طلاق نہ ہوتا. یہ طلاق کا ہونا بتا رہا ہے کہ رشتے اللہ کی طرف سے نہیں بنے ہیں. رشتہ انتخاب کی بنیاد پہ ہوتا ہے. دین اور شریعت کرے تو منتخب کرو اپنے شریک حیات. اور میرے اور یہ طلاق بتاتا ہے کہ انتخاب میں کہیں نہ کہیں کمی واقع ہو گئی. اگر یہ مان لیں کہ رشتہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہوتا ہے تو عدل خدا پر, علم خدا پہ سوال اٹھ جائے. طلاق کا مسئلہ طلاق ہٹائے گا. اور کیا میرے دوست, آپ نے ایک رشتہ وہ ہے جو انسان لے کر آتا ہے, ایک رشتہ وہ ہے جو انسان اس دنیا میں بناتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ جسم. جسم انسان اس دنیا میں لے کے آتا ہے, لیکن جو ہم زندہ ہیں وہ جسم کی بنیاد پہ نہیں, روح کی بنیاد پہ زندہ ہے. اور ہم جو جسم ہمیں دکھائی دیتا ہے, جبکہ دیکھا جائے تو جسم ہمارا ہم کو دکھائی دیتا ہے, لیکن اور روح ہم کو دکھائی نہیں دیتی. ہم جس چیز کی وجہ سے زندہ ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی, اور جو ہمیں دکھائی دیتی ہے اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں نہیں. اللہ اکبر. وہ روح کہ جس کی بنیاد پر ہم باحیات ہیں, چل پھر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, باحیات ہیں, جس روح کی وجہ سے زندہ ہیں اس کو ہم دیکھتے نہیں. اور جس جسم کی بنیاد پر ہم زندہ نہیں ہیں
وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. اب تو دنیا والوں کے ماننا پڑے گا کہ ہر حاضر پر ایک غائب کا احسان ہوتا ہے. صلوات پڑھے. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور چونکہ انسان کے پاس عقل تھی تو ظاہر سی بات ہے جب عقل ہے تو انسان انحراف کا شکار بھی ہو سکتا ہے, گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے. اس عقل کو گائیڈ کرنے کے لیے, رہنمائی کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہے. تو ہدایت کی ضرورت پڑی ہے انسان کے لیے, اس کے عقل ہونے کی بنیاد پر. آپ دیکھیں کیا بتائیے جو ہدایت کا انتظام ہوا ہے وہ ہاتھ کے لیے, پیر کے لیے, گھٹنوں کے لیے نہیں, عقل کے لیے. جو ہدایت ہوتی ہے وہ عقل کی ہوتی ہے. عقل ہی وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو راہ راست پہ لے کے چلتی ہے. لہٰذا جو ہدایت ہوتی ہے وہ عقل کی ہدایت ہوتی ہے. ہمارے معصومین علیہ السلام اور قرآن مبین بھی انسان کے عقلوں کی ہدایت کرتے ہیں. عقل کے ذریعے سے انسان ہدایت پاتا ہے. اس یہی وجہ ہے عقل کی بنیاد پر انسان کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھتے ہیں. طرح طرح کے سوالات کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے. اور دیکھیں معصومین اچھا جواب بھی وہی دے گا کہ جو جب دنیا بڑھ رہی ہو تب سب موجود ہو, جو خلقت دنیا پر گواہ ہو, جواب وہی دے گا. سوال کرنے میں سوال کر لیا. ہمارے آپ کے چھوٹے امام امام جعفر صادق مولا کی حدیث ہے, ہماری پہلے امام سے حدیث ہے کہ تکلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو. جیسا جو جس نظریے کا جس اعتبار سے اس کی عقل ہے ویسے اس کو باتیں سمجھانے کی کوشش کرو. اور جو یہ شخص آیا چھٹے امام کے پاس, آج پوچھ رہا ہے مولا بتائیے انسان مجبور ہے یا مختار ہے, آزاد ہے؟ کیا اللہ نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے یا اللہ نے انسان کو مجبور پیدا کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام ہادی ہے, ایسے ہی ذہن میں انسان کے پاس چکے آتا ہے تو سوالات آئیں گے ذہن میں. اب ان عقلوں کی ہدایت کے لیے ہادی قرار دیا اللہ نے. امام معصوم نے فرمایا لا جبر ولا تفویض, نہ جبر ہے اسلام میں نہ تفویض ہے, بل امر بین الامرین, یعنی نہ انسان مجبور پیدا ہوا ہے نہ آزاد پیدا ہوا ہے, بلکہ انسان درمیانی راستہ ہے. بعض حصوں میں انسان مجبور ہے, بعض حصوں میں انسان آزاد ہے. یہ تھا جواب اس کے لیے جو سامنے والا تھا. ایسے ہی یہ شخص مولا متقیان غالب کل غالب اس نے بھی یہی سوال کیا مولا سے. میں نے ذکر تھا لوگوں کے عقلوں کے مطابق ان سے گفتگو کرو. وہاں امام نے کیا جواب دیا, چھٹے امام نے, کہ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین, نہ اسلام میں جبر ہے نہ تفویض ہے بلکہ درمیانی راستہ ہے. یہاں بھی اس نے سوال کیا مولا بتائیے کیا انسان مجبور ہے یا آزاد ہے؟ اللہ نے انسان کو مجبور پیدا کیا یا آزاد؟ ایک مرتبہ امام نے کہا, ہمارے پہلے امام نے, ایسا کرو تم ایک پیر کو اٹھا لو. اس نے ایک پیر کو اٹھا لیا. اس کے بعد مولا نے کہا ایسا کرو تم دوسرا پیر بھی اٹھا لو. کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا جب ایک اٹھا لیے تو دوسرا بھی اٹھا لو. کہا ایک اٹھانے تک کے لیے ہمارے پاس اختیار تھا, ہم مختار تھے, اٹھا سکتے تھے ایک پیر, ہم نے اٹھا لیا. لیکن دوسرا پیر اٹھانے پر ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ایک پہلے سے اٹھا ہوا دوسرا بھی اٹھا لیں. توجہ ہے میرے عزیزو. امام نے فرمایا جس طریقے سے تم ایک پیر اٹھانے پر قادر ہو لیکن اسی کے ساتھ دوسرا پیر ساتھ میں نہیں اٹھا سکتے, اسی طرح انسان بعض کاموں میں مجبور ہے بعض کاموں میں مختار ہے. صلوات پڑھے. اللہ نے عقلوں کی ہدایت کے لیے رہنما بھیجے, حاضر قرار دیے. آپ نے اس لیے میں نے اس سے پہلے حدیث بولی تھی, اللہ کے رسول بھی ہدایت کرنے کے بعد جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو جملہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ طالب فیکم مستقل, میں تمہارے درمیان
2 گرا قدر چیزیں چھوڑ دیا رہا ہوں. یعنی اللہ کے رسول کو معلوم ہے اتنی ہدایت کے باوجود بھی ابھی بھی جب تک انسان موجود ہے، عقل موجود ہے، اس وقت اس کو ہدایت کی ضرورت ہے. انتظار کل فیک مستقل ہے، میں 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ دیا. توجہ ہے میرا سقل ہے نہیں 2 گرا قدر چیزیں. آپ پڑھتے ہیں ظہرین، آپ وہاں سے بولتے ہیں نماز ظہرین، نماز مغربین، ظہرین مغربین ستین، یہ 2 نمازیں، حسنین، یہ سب الفاظ آپ بولتے ہیں 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو ظہر اور مغرب کی نماز کے بارے میں کہنا ہو تو آپ ظہرین نہیں کہیں گے. جب ظہر اور عصر کے معاملے میں مسئلہ ہوگا تب آپ کہیں گے نماز ظہرین، دونوں کو ملا کر. توجہ رہے، تب دونوں کو ملا کر بول سکتے ہیں آپ نماز ظہرین جب آپ ظہر اور عصر کو بولنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا مقصد سامنے والے کو سمجھانا یہ ہے کہ مغرب کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور صبح کی نماز کے بارے میں، تو آپ دونوں کو ملا کر مغربین نہیں کہہ سکتے. توجہ رہے میرے عزیزو، جب عشاء اور مغرب کی بات ہوگی تب آپ کہیں گے نماز مغربین. توجہ رہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 گرا قدر چیزیں. توجہ رہے میرے عزیزو، یہ کیوں بولا جاتا ہے ظہرین، ظہر اور عصر کو ملا کر کیوں بولا جاتا ہے؟ ہم نے کہا صاحب آپ 2 ظہر کو اور عصر کو ملا کر ظہرین کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ مغرب اور عشاء کو ملا کر مغربین کیوں کہہ رہے ہو؟ تو جواب ملا کہ صاحب جو مزاج ظہر کا ہے وہی مزاج عصر کا ہے، لہذا ہم نے دونوں کو ملا کر کہہ دیا ظہرین. ہم نے کہا مغربین کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا سرکار جو مزاج اور طریقہ مغرب کا ہے وہی عشاء کا ہے، لہذا ہم نے دونوں کو ملا کر کہہ دیا مغربین. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزوں میں اس وقت امتزاج ہوتا ہے، 2 چیزیں اس وقت ملائی جاتی ہیں جب دونوں کے مزاج میں یکانگی پائی جائے، دونوں کا مزاج ایک ہو. اللہ کے رسول نے ثقلین کہہ کے بتایا جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج اہل بیت کا ہے. صلوات پڑھیں. اللہ کے رسول بھی جب گئے دنیا سے تو آنے والی نسل کے لیے، آنے والی امت کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت تو عنصر چھوڑنے چاہیے. آج اکثر و بیشتر ہم مشکلات کی گرفتار ہیں، پریشانی ہوتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہیں. سوال کرتے ہیں مولانا صاحب بہت پریشان ہیں، ذہنی اعتبار سے پریشان ہوں اور دیگر بہت ساری مشکلات ہیں، اس کا رائے حل کیا ہے؟ رائے حل اللہ نے خود بتایا ہے، معصوم کی حدیث ہے، ہمارے چھٹے امام محمد جعفر صادق ارشاد گرامی کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے قلب میں ایک وائٹ یعنی سفید نقطہ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ نقطہ انسان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دھیرے دھیرے وہ پہلے وہ نقطہ جب انسان پہلا گناہ کرتا ہے تو جو وائٹ نقطہ ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اب جیسے جیسے انسان گناہ کرتا جاتا ہے یہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب انسان بہت زیادہ گنہگار ہوتا ہے تو انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر اب اگر اللہ کے حبیب نے کہا، مولا نے کہا کہ اب اگر انسان مغفرت نہ کرے، استغفار نہ کرے تو یہ سیاہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور اسی گناہ کے ساتھ انسان جاتا ہے قبر میں جائے گا. لہٰذا اللہ نے اس کالے نقطے کو، جو نقطہ پھیل چکا ہے گناہ کی وجہ سے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور دوبارہ صحیح و صالح انسان ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے استغفار کو رکھا. استغفار بہت اہم چیز ہے انسان کی زندگی میں. بہت ساری مصیبتیں ہمارے اوپر، بہت ساری بلائیں، بہت ساری پریشانیاں ہمارے اوپر ہمارے استغفار نہ کرنے کی بنیاد پر ہیں. ہم اللہ سے توبہ کرتے نہیں، گناہ میں گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم دوسرے ذریعے سے جو ہے وہ ہماری مشکلات آسان ہو. سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ استغفار کا مسئلہ ہے. ایک شخص
ہمارے دوسرے امام امام حسن مشتبہ آیا سوال کیا، اس نے کہا مولا میں بہت گنہگار ہوں، میں بھوکا ہوں بہت. امام حسن نے کہا جاؤ استغفار کرو. کچھ دیر بعد دوسرا شخص آیا، اس نے کہا مولا میرے پاس لباس نہیں. امام نے کہا جاؤ استغفار کرو. تیسرا شخص آیا کچھ دیر کے بعد، کہا مولا ہمارے پاس صحیح رشتہ نہیں ہے. امام نے کہا جاؤ جا کے استغفار کرو. ایسے 3-4 لوگ آتے ہیں، 4 لوگ آئے، الگ الگ ٹاپک کو انہوں نے سوال کیا. مولا یہ چاہیے، رزق میں ہمارے پاس برکت نہیں ہے، مولا دولت نہیں ہے. امام کہہ رہے ہیں استغفار کرو. کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، جاؤ استغفار کرو. پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، مولا کہنے جاؤ استغفار کرو. اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے، مولا کہنے استغفار کرو. جو صحابی پاس میں کھڑا تھا اس نے دیکھا 4 الگ الگ لوگ آئے، لیکن مولا نے ہر ایک سے یہی کہا استغفار کرو. اس نے سوال کیا مولا 4 الگ الگ لوگوں نے 4 الگ الگ ٹاپک اور موضوع پر آپ سے سوال کیا اور آپ کا جواب صرف ایک تھا، جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو. امام علیہ السلام نے کہا دیکھو جو ہم نے یہ کہا ہے کہ جاؤ استغفار کرو، توبہ کرو، ہمارا یہ فرمان قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے سارعوا الی المغفرہ، بخشش کے طلب کرنے میں سرعت کرو، تیزی کرو. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. میرے عزیزو جب اللہ کی رضا چاہیے، جب اللہ کی دوستی نہیں ہوگا آپ کا تو آپ کے مسائل کیسے ہوں گے؟ لہذا سب سے پہلے اللہ کو اپنا دوست بنانا ہوگا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ کیا ہے؟ توبہ کرنے والے کو دوست، توبہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دوست. بہت ضروری ہے استغفار انسان کی زندگی میں. قبل اس کے کہ یہ حیات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، یہ جسم ہمارے روح سے خالی ہو جائے، کوشش کرو اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور خدا سے طلب مغفرت کرو، استغفار کرو. یہ ہے معصومین کی سیرت. آپ دیکھیں جب حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے کرتے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا الہ العالمین. اللہ نے کہا لبیک. دعا کرتے کرتے جب ہم کہہ رہے ہیں یا الہ العالمین، اللہ نے کہا لبیک یا موسیٰ. پھر جب موسیٰ نے کہا یا الہ العارفین، اے عارفوں کے معبود، اے معرفت والوں کے معبود. اللہ نے کہا لبیک. پھر ایک مرتبہ آگے جملہ پڑھایا جناب موسیٰ نے یا الہ العاصین. اللہ نے کہا لبیک لبیک لبیک. 3 مرتبہ. ہم موسیٰ سوال کے لیے پروردگار میں نے کہا یا الہ العالمین، اے پوری دنیا کے معبود. انہیں 1 مرتبہ کہا لبیک. اے میرے پروردگار میں نے کہا یا الہ العارفین، عارفین. انہیں 1 مرتبہ کہا لبیک. لیکن جیسے ہی میں نے کہا یا الہ العاصین، اے گناہ گاروں کے معبود، یا الہ المذنبین، اے گنہگاروں کے معبود، پروردگار نے 3 مرتبہ لبیک کیوں کہا؟ اللہ نے کہا ہے موسیٰ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں میں ان کا معبود ہوں، بے شک میں ان کا معبود ہوں. جو عارف لوگ ہیں، معرفت سے لبریز ہیں، بے شک میں ان کے لیے معبود ہوں، میں ان کی بات پہ لبیک کہتا ہوں، سنتا ہوں. لیکن جو گنہگار بندہ ہوتا ہے جب وہ میری بارگاہ میں آتا ہے تو بہت سی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، پچھتاوے کے ساتھ آتا ہے، گڑ گڑا کر جب وہ کہتا ہے، گنہگار بندہ جب مجھ سے مجھے طلب کرتا ہے تو مجھے اپنے اس بندے پر اتنی محبت آتی ہے، اس لیے میں 1 مرتبہ بجائے 3 مرتبہ لبیک. لہٰذا میرے جو اللہ کی توبہ پسند ہے، توبہ کرنے والے پسند ہیں، توبہ کرنے والے پسند ہیں. لہٰذا یہ ایک اہم موضوع ہے انسان کی زندگی میں جو بہت ساری مشکلات کا حل ہے. لہٰذا خداوند عالم ہم تمام افراد کو توابین میں شمار کریں، توبہ کرنے والوں میں شمار کریں. ہاں بتاؤ آنسو سے کر رہے ہیں. آج 8 نومبر، آج آپ صبح سے غازی عباس کا ماتم کر رہے ہیں، جگہ جگہ جا رہے ہیں، مولا کے علم کی زیارت کر رہے ہیں.
बाद मसाइल आप अलमदार करबला मौला अब्बास मुबारक की ज़ियारत करें। वाक़ईन जब एक मोमिन जब एक मौला का जमात मौला के आलम को देखता है तो एक महसूस होता है। ये फतह हुसैनी बच्चों इसके साथ साथ यही जब 8 मुहर्रम आती है और जब अज़ादार आलम ले जाते हैं तो आलम के साथ साथ हुसैन की 4 बरस की बच्ची सकीना भी याद आती है। न मालूम कैसा रिश्ता है सकीना का इस आलम के साथ। जब भी हुसैन का अज़ादार आलम को देखता है, जब भी आलम बरामद होता है, मेरा दिल कहता है साथ सकीना भी हाय चचा कहती हुई आज़ादारों ज़रा सोचिए, यही वो अब्बास जो लश्कर हुसैनी कलम बरदार था। आते हैं आका मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। वक्त भी आया तो हुसैन ने इजाज़त दी, लेकिन पानी लाने के लिए मरतबा अब्बास ने मश्क सकीना को दिया और देने के बाद आलम मुबारक से काम किया। उसके बाद अब चाहते हैं मौला अब्बास कि सवार होकर मैदान तादाद में आए जाकर आपका इंतज़ाम करें, मेरे हरम दे दिए। मतलब हुसैन ने कहा भैया अब्बास ज़रा रुक जाओ। अब्बास से कहा बेटा भैया अब्बास ज़रा परचम के ठहरे को मेरी तरफ अज़ादारों उस पर कुछ लिखा हुआ था हुसैन ने, कुछ उसको काटा और कुछ लिखा। बड़े खेमा से बहन ने मंजर ले लिया, पूछ लिया हे भैया हुसैन ये बताइए आपने क्या काटा और क्या लिखा। एक मरतबा हुसैन ने कहा बहन ज़्यादा इस परचम में लिखा हुआ था नस्रुल्लाह व फर्जुन, मैंने काट कर लिख दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी बहन ज़ैनब वजह ये है अब मेरा पास वापस कर देगा। हाँ डर कर भागी, फौज डर कर भागी। अली का ये शेर फरात तक पहुँच गया। एक मरतबा सूखा हुआ मशकीला अब्बास ने भरा, पानी से पी लिया। रहवार से कहा रहवार हमारे साथ तू भी तो कई दिन का भूखा प्यासा है, तू भी ज़रा पानी पी ले। लेकिन रहवार भी कितना वफादार था, उसने अपनी बेज़ुबानी में इनकार किया। अजब नहीं रहवार ने कहा हो आका अब्बास ये रहवार कैसे पानी पी ले। अरे छोटे छोटे बच्चे ख़याम हुसैनी में अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। हाँ अज़ादारा ने मंज़ूम में करबला एक मरतबा अब्बास मश्क लेकर चले, अलम लेकर चले। अब्बास की तमन्ना ये है, अब्बास की आरज़ू ये है कि किसी तरीके से ये मश्क सकीना ख़याम हुसैनी तक पहुँच जाए। अज़ादारों बहुत तेज़ी के साथ अब्बास मश्क सकीना को बचाते हुए लेकर चल रहे हैं। एक मरतबा पिसरे साद मलून ने कहा अरे फौज शिया भागती कहाँ हो, ज़रा मिलकर हमला करो। अब्बास पानी खैमे तक न ले जाने पाए। अज़ादारों एक मरतबा अब्बास बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे थे, किसी शकी ने अब्बास के दाहिने हाथ पर हमला किया। अब्बास का दाया बाजू कलम हो गया। अज़ादारों यहाँ तक के अब्बास का बाया बाजू कलम हो गया, लेकिन अब्बास ने मश्क सकीना को एक मरतबा दांतों से दबाया। अब्बास अभी भी अपनी सारी अज़ियतों को भूलकर बस ये चाह रहे हैं कि किसी तरह ये पानी सकीना तक पहुंच जाए, हुसैन के बच्चों तक पहुंच जाए। लेकिन आज़ादारों अरे अब्बास का दिल उस वक्त टूट गया जब एक सनसनाता हुआ तीर आया और मश्क सकीना पर लगा। अज़ादारों अब्बास ने रहवार करो दोबारा फरात कर दिया, ए सकीना मुझे माफ कर देना, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन पानी न ला सका। ए सकीना अब्बास बहुत शर्मिंदा है, लो अज़ादारों अलम मुबारक की ज़ियारत करो। हुसैन यही अलम लेकर आए थे, खाली अलम देखकर सकीना लिपट गई। ए चचा अलम तो आ गया लेकिन अलम आले इमरान कहाँ
میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی چیزیں یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا بازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی دھوپ میں تو تھا شجر جس سے آباد تھا گھر ہے بھرے نا بھی اثر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے دھارس تھی بڑی تو نہ آیا بازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی آ گئی شب علم لٹ گئے اہل حرم ریتی پر چلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم فرصت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا بازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی کیا کہوں شیری میرے میری ہم کو دیے کہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے سرکت کوفہ کبھی سرکت شام کبھی بارہ ہم پہ ہنسی تو نہ آیا بازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی جتنی بے بس تھی بہن ہے شہنشاہ وفا نام لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤں نام سے اور میں روتی رہی تو نہ آیا بازی
Say